واحلل واحلل عقدة عقدة من لساني من لساني. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين. وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. در حمد باری تعالی در حمد باری تعالی عز اسمه عز اسمه حمد بے حد مر خدائے پاک را حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکھ ایمان داد مشت خاک را آنکھ ایمان داد مشت خاک را. کتاب کو اس طرف سے بند کر دیں. کتاب کو الٹی طرف سے بند کرنا یہ ایک حساب سے اللہ کی حضور التجا ہوتی ہے کہ اللہ کریم کی شروع ہو گئے ہے تیری توفیق سے، اب ختم بھی فرما دینا اپنی توفیق سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. در حمد باری تعالی عز اسمہ، اللہ تعالیٰ کی حمد میں عزت والا ہے نام اس کا. کس کا؟ اللہ تعالیٰ کا. عزت والا ہے نام اس کا، یعنی عزت والا ہے نام اللہ تعالیٰ کا. حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکھ ایمان داد مشت خاک را. حمد بے حد خاص کر کے اللہ پاک کے لیے. خدا اصل میں کیا ہے؟ خود جو ذات خود سے ہو. یہ لفظ بار بار آنا ہے، آنکھیں 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 آنکھیں. اس کا معنی ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ، وہ اللہ تعالیٰ، وہ اللہ تعالیٰ، وہ اللہ تعالیٰ. یہ بار بار اس کا بار بار یہ لفظ آنا ہے. تو اللہ پاک کے لیے وہ اللہ تعالیٰ جس نے ایمان دیا مشت خاک کو، مٹھی بھر مٹی کو. مٹھی بھر مٹی سے مراد آدم علیہ السلام اگر ہوں تب بھی ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کا وجود اقدس جو ہے وہ مٹی سے تخلیق کیا گیا. ہم انسان لوگ ہوں تب بھی ٹھیک ہے، دونوں طرح ٹھیک ہے. اس اللہ کا شکر جس نے ایک مٹھی بھر مٹی کو ایمان دیا. ہم سارے انسان مٹی سے بنے ہیں. یہ حقیقت کچھ عرصے کے بعد جب پھر آئے گی تو آپ کو کھولوں گا کہ ہم سارے انسان مٹی سے کیسے بنے ہیں. اگر دو لفظوں میں چند جملوں میں سمجھ سکتے ہو تو اشارہ کر دیتا ہوں کہ ہم سب لوگ انسان مٹی سے کیسے بنے ہیں. دیکھو، ہم بنے ہیں اپنے والد اور والدہ کے نطفے سے. وہ نطفہ بنا ہے غذا سے. غذا سبزی ہے یا دال ہے، وہ بنی ہے مٹی سے. گندم ہے تو مٹی سے. تو ہم سارے کہاں سے بنے؟ مٹی سے. دو جملوں میں کوئی اختصار کے ساتھ کہانی سمجھ آئی؟ جو کچھ بھی ہے کھاتے ہیں تو اگر خون، طاقت، یہ سارا کچھ بنتا ہے تو سب مٹی سے آیا. لہٰذا پانی بھی مٹی سے آیا. تو یہ ہے کہ بھائی ہم مٹی سے بنے ہیں. اس وقت مختصر ترین کہانی یہی ہے. آنکھ در آدم دمی روح را داد از طوفان جات نوح را. وہ اللہ تعالیٰ جس نے آدم علیہ السلام میں پھونکا، اس نے روح کو دی طوفان سے نجات. اس نے حضرت نوح کو. بڑی
مشہور بات ہے کہ آدم علیہ السلام کا جب مٹی سے جسم اور پتلا تخلیق کر دیا گیا تو حضرت آدم علیہ السلام کا وجود تخلیق کرنے کے بعد رب کائنات نے خود قرآن حکیم میں کہا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، ہم نے آدم علیہ السلام میں روح پھونکی، تو یعنی جیسے بھی پھونکی تو یہ اس کا اشارہ ہے۔ آپ نوح علیہ السلام کے دور میں جو لوگ نہ ماننے والے تھے 950 سال اپنی نبوت کا اعلان پرچار دعوت دی، جب لوگ نہ مانے تو طوفان نوح مشہور ہے، تو روئے زمین پر طوفان آ گئے، سارے ڈوب گئے تھے۔ پھر کشتی کے اندر جو ایمان والے تھے آپ نے ان کو بٹھایا تو آخر کار وہ کشتی جودی پہاڑ پر جا کر رک گئی۔ تو یہ اس طرف اشارہ ہے کہ وہ اللہ جس نے طوفان نوح سے جناب نوح کو نجات دے دی، جناب آدم علیہ السلام، یعنی مختلف اس کی شانوں کا اظہار ہو رہا ہے۔ آکے فرما کرد قہرش باد را، تا سزائے کرد قوم عاد را۔ اچھا، قہر کا معنی قہر غضب، تو سزا معنی سزا۔ قوم عاد حضرت ہود علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ قوم عاد ہے۔ اتنا یاد رکھ لیں کہ ہر نبی کی امت جب نافرمانی کرتی تھی تو اللہ کا عذاب آتا تھا، تو مختلف قوموں پر مختلف عذاب آیا۔ تو قوم عاد پر آندھی اور طوفان کا عذاب آیا، اتنا سخت عذاب تھا، ان کے گھر ٹوٹ گئے، چھتیں اڑ گئیں، دیواریں گر گئیں، اور وہ لوگ چھتوں کے نیچے آ کر دیواروں کے ساتھ ٹکرا کر آخرکار مر گئے۔ اتنا شدید آندھی اور طوفان چلا تھا، اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں حضرت مصنف۔ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم جاری کیا، اس کے قہر نے، اس کے غضب نے ہوا کو، ہوا کس کا معنی ہے؟ باد، تاکہ، اچھا حکم کیا جاری کیا؟ تاکہ سزا کرے قوم عاد کو۔ اب ترجمہ یہی ہے کہ سزا کرے، لیکن ترجمہ کرنا کیا ہے؟ سزا دے، کیونکہ محاورے میں سزا دینا کہ سزا کرنا، سزا دینا یہ مشہور ہے، لہذا تاکہ سزا دے قوم عاد کو۔ آنکھ لطف خویش را اظہار کر، با خلیلش نار را گلزار کر۔ وہ اللہ تعالیٰ جس نے اپنی مہربانی کا اظہار کیا، اپنے خلیل کے ساتھ آگ کو گلزار کر دیا، گلزار یعنی باغ کر دیا۔ مشہور واقعہ ہے، نمرود آپ کے دور کا مشہور ظالم بادشاہ تھا جو اپنے آپ کو رب سمجھتا ہوتا تھا۔ آپ نے دعوت دی، وہ نہ مانا، تو اس نے آخرکار حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں، ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال کر ساڑ دینا چاہا، تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کونی بردن و سلامن، اے آگ تیرے اندر میرے خلیل شریف لا رہے ہیں، ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ سلامتی والی ہو جا کہ قید اور لفظ ساتھ اس لیے لگایا، اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہو جانا کہ سردی لگنے لگ جائے، بس گرمی ختم کر دے تو بہار کا سا موسم بن جائے تو سلامتی والی ہو جائے، یہ اس لیے ساتھ لفظ سلامن فرمائے، قرآن پاک کا بیان ہے۔ یہ اس واقعہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جب وہ مہربانی کرنے پر آتا ہے تو آگ کو بھی اپنے خلیل پر کیا کر دیتا ہے؟ ٹھنڈا کرتا ہے، ٹھنڈا یخ نہیں، ٹھنڈا سلامتی والا، کہ اپنی خلیل کے ساتھ یہ سمجھو کہ پیچھے ساتھ جڑتا ہے۔ مہربانی کا اظہار کیا اپنے خلیل کے ساتھ، تو مہربانی تھا کیا؟ آگ کو گلزار کر دیا۔ یہ با خلیلش اس مصرے کے ساتھ نہیں جڑنا بلکہ اس مصرے کے ساتھ جڑنا ہوتا ہے۔ خدا بندے کے ہنگام سحر، کرد قوم لوط را زیر و زبر۔ وہ اللہ تعالیٰ کس کا معنی ہے؟ خدا بند، وہ اللہ تعالیٰ
جس نے وقت سحری کے وقت صبح کے کر دیا قوم لوط کو نیچے اوپر تہو بالا زیر و زبر۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی برائی یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر، قرآن پاک میں لکھا ہوا، انسانوں کے اندر اپنی شہوت کی خواہش ٹھنڈی کرنے کے لیے ان کی بیویوں کو پیدا فرمایا ہے تاکہ نسل انسانی آگے بڑھے۔ صدیوں سے نظم و ضبط اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی چل رہا ہے، لیکن وہ قوم ایسی بدخصلت قوم تھی کہ وہ بیویوں کے ساتھ خواہش پوری کرنے کی بجائے وہ مردوں کے ساتھ خواہش پوری کرتے تھے شہوت کی، تو جس وجہ سے ان کو منع کیا گیا تو نہ رکے، تو حضرت جبریل علیہ السلام آئے، ان کی پوری بستی کو پروں پر اٹھا کر تو نیچے سے اوپر لے کے آسمانوں سے قریب جا کر ایسے پلٹا کر نیچے پھینک۔ یہ ہے زیر و زبر، الٹا سیدھا کر کے رکھ دیا۔ تو قوم لوط پر اس وجہ سے یہ عذاب آیا تھا، قوم لوط پر اس وجہ سے یہ عذاب آیا تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام کی بڑی طاقت ہے، ہم تو یہاں سے 2 بالٹیاں مٹی اٹھا کر اوپر جائیں تو گوڑے تھک جاتے ہیں، وہ پوری بستی کو ہی اٹھا کر لے گئے، اتنی طاقت اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمائی ہوئی ہے۔ زیر کا معنی ہوتا ہے نیچے، زبر کا معنی ہوتا ہے اوپر، اس لیے آج ہماری زیر ہوتی ہے وہ نیچے ہی ہوتی ہے، وہ جو زبر ہوتی ہے وہ جو با زیر بھی، آواز بھی اس کی نیچے ہی جاری ہوتی ہے، بھی با زبر با، زبر اوپر ہوتی ہے اور زیر نیچے ہوتی ہے۔ یہ کسی پہلوان نے دوسرے پہلوان کو ہرا دیا تو بولتے اس نے اس کو زیر کر لیا، تو زیر کرنے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نیچے گرا دیا۔ زبردست لفظ سنا، زبردست، اوپر ہاتھ، زبر اوپر دست ہاتھ، جو غالب آتا ہے اسے کہتے ہیں زبردست، یعنی اس کا ہاتھ اوپر ہو گیا، یہ غالب آ گیا۔ تو زیر اور زبر پر میں نے آپ کو لفظ بتا دیا ہے۔ ہوئے او خصم کے تیر انداختہ، پشائے کارش کفایت ساختہ، خصو من طرف، خصم دشمن، تیر انداختن پھینکنا، تو انداختہ اصل میں انداختہ ہی وہ ہاتھ جو ہے وہ سمجھو کہ زیادہ لگائی ہے وہ شعر پورا کرنے کے لیے، تیر انداخت اصل میں یہ ہے، ترجمہ تیر انداخت کا کرنا ہے۔ پشا کہتے ہیں مچھر کو، تو کفایت کافی، طرف اس کے وہ دشمن کے جس نے تیر پھینکا، خصم کے، یہ یا مجہولہ کے بعد کے آ گیا تو یہ یا کون سی بن جائے گی؟ یا موصولہ بن جائے گی۔ طرف اس کے وہ دشمن جس نے تیر پھینکا، تو پھر کیا کیا اس دشمن نے؟ کیا کیا؟ پشا ہے، یعنی یہ جو ہے نا یہ حمزہ سے پڑی ہوئی ہے، یہ یا مجہولہ کا اشارہ ہوتی ہے، تو ایک مچھر نے کام اس کا کافی کر دیا، کافی بنا دیا یعنی کافی کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اظہار ہو رہے کہ اس نے کیا 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 کر دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نمرود ہی کی بات ہو رہی ہے، یہ کہتا تھا میں رب ہوں، تو اس نے ایک نے کیا کیا، لوگوں کو یہ سمجھانے کے لیے کہ حضرت ابراہیم نبی نہیں ہیں اور ان کا اور کوئی خدا نہیں ہے، خدا میں ہی ہوں، یہ سمجھانے کے لیے نا جھوٹ موٹ کا اس نے کرتب کیا۔ کرتب کیا کیا؟ اس نے اپنا تیر پھینکا، بلکہ تیر پھینکنے سے پہلے قرآن پاک میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس نے کہا کہ ایک اونچا سا مینار بناؤ، اس پر چڑھ کر میں پتہ کر کے آتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کا رب کون سا ہے، تو پھر میں جا کر کے تو ان کے ساتھ قتل کروں گا، تو ختم کروں گا، لڑائی کروں گا وغیرہ وغیرہ۔ اس نے اونچا محل بنا لیا، جتنا بھی اونچا بنایا، تو جا کر اس نے تیر پھینکا، میں نے ابراہیم علیہ السلام کے خدا کو تیر مارا ہے، تیر پھینکا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی قدرت کا اظہار کرتے ہوئے اس کا تیر سرخ رنگ کا کر کے تو واپس بھجوا دیا، آخر نیچے گرنا ہوتا ہے، تو اس نے سمجھا کہ شاید میں اللہ کو مار دیا، لو لگا ہوا صاحب، اس نے یہ سمجھا، تو حالانکہ اللہ تعالیٰ کو کون مار سکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس نمرود کو جو خدائی کا دعوے دار تھا، تو ایک مچھر کو حکم دیا کہ اس کے ناک کے راستے اندر گھس جا، حالانکہ مچھر اندر چلے جائیں تو مر جاتے ہیں، لیکن وہ اندر چلا گیا، دماغ میں جا کر پھن 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 کرتا اٹھتا، اس کو خارش ہوتی، اب بندہ خارش کرے گا تو اوپر اوپری ہوگی نا، دماغ پر تو نہیں ہو سکتی، اب کیا کرتا ہے کہ ہلکی ہلکی سٹ مارتا،
تو سٹ مارنے سے تھوڑی دیر سکون ہوتا تو پھر وہ اندر سے اڑتا، اللہ کے حکم سے گیا ہوا تھا۔ پھر اس نے ملازم رکھ لیا کہ مجھے سارا دن مارا کرو، وہ اس کے سر پر مارتے رہتے۔ میں نے ایک روایت پڑھی، یہ بنی اسرائیل کی روایت ہے، حدیث پاک نہیں ہے، جو پرانی امتوں سے باتیں چلی آ رہی نا، جو وہ بات ہے سچی ہے تب بھی، نہیں سچی تب بھی، لیکن یہ تو سچی بات ہے کہ مچھر اس کے دماغ میں چلا گیا تھا۔ تو تنگ آ کر کے تو پھر اس نے اپنے آپ کو، لوگ اس کو وہ ملازمین مارتے نہیں تھے، وہ آخر مار کر بھی تھک جاتے کہ کتنا کوئی بندہ مارے۔ تو وہ پھر ایک جملہ میں نے پڑھا کہ اس نے اپنے آپ کو چوک میں بٹھا لیا کہ جو گزرے مجھے سر پر مار کر جائے۔ تو آخرکار مار کھاتے کھاتے سر بھی آخر سر ہی ہے، وہ کوئی مکہ، کوئی جوتا، کوئی جو شے مارتا، جو خارش تیز ہوتی کہتا زور سے مارو ذرا، وہ زور سے مارتے تو آخر ہڈی سر کی ٹوٹنی ہوتی ہے، تو اس مچھر کے ذریعے اللہ نے مروا کرنا جوتے اس کو مار دیا۔ تو یہ ہے کہ اللہ دیکھو، اللہ کی شان ہے، جو اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا اللہ اس کو مچھروں کے ذریعے مروا سکتا ہے، سبحان اللہ۔ یہ اس بات کی طرف، اللہ کی قدرت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اس کافی کر دیا کا ترجمہ اب یوں کر دو، پورا کر دیا، کام پورا کرنا۔ لبی اس نے دوسرا کام پورا کر دیا ہے کافی، لیکن حاصل معنی کیا کر لو، پورا کر لو۔ کہ آدارا بدر یا در کشید، ناقرا از سنگ خارا برکشید۔ وہ اللہ تعالیٰ جس نے دشمنوں کو، عدو دشمن، من کان عدوا لجبریل عدوا دشمن، اعداء دشمن جمع، وہ اللہ تعالیٰ جس نے دشمنوں کو دریا میں کھینچا، با کا معنی کیا ہے، میں، اور آگے پھر در پڑا ہوا ہے، وہ سمجھو کہ زیادہ ہے، یا در کا معنی کر لو یا با کا معنی کر لو، دو میں سے ایک کا معنی کرنا ہے اور دوسرے کو زیادہ سمجھنا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ جس نے دشمنوں کو دریا میں کھینچا، ناقا اونٹنی، اونٹنی کو سخت پتھر سے باہر نکالا، باہر کھینچا یعنی باہر نکالا، کشید کھینچنا، کشیدن مصدر کھینچنا، تو باہر کھینچا یعنی باہر نکالا۔ یہ واقعہ کیا ہے، فرعون اپنے لشکر سمیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر ظلم کرتا ہوتا تھا، قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے۔ ایک دن پھر اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ اپنی قوم کو راتوں رات اس علاقے سے نکال کر آپ چلے جائیں، تو ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ تو جب وہ موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کر نکلے، آگے دریائے نیل آتا تھا راستے میں، ادھر سے خبر ہو گئی فرعونیوں کو کہ یہ چلے گئے ہیں یہاں سے، تو انہوں نے اپنے لشکر پھر تیار کیا، راتوں رات پیچھے بھاگے، پیچھے لشکر ہے آگے دریا، کیا کریں بھائی؟ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ اپنا عصا مبارک اس دریا کو ماریں یا راستہ چھوڑ دے گا، راستہ چھوڑ دیا۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم اس راست، پانی ادھر بھی کھڑا ہے ادھر بھی کھڑا ہے اور چل بھی رہا ہے، لیکن یہاں درمیان سے راستہ بنا ہوا ہے، نکل کر ادھر تشریف لے گئے۔ تو فرعون نے کہا کہ یہ نکل گئے ہیں تو ہم بھی نکل جائیں گے، اس نے بھی اپنا لشکر ڈال دیا۔ جب سارا لشکر دریا میں فٹ ہو گیا، حکم جاری ہو گیا پانی کو مل جانے کا، سارے کے سارے مار گئے۔ البتہ یہ ہے کہ فرعون کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک نشانی بنا کر محفوظ کر دیا، اس کا جسم باہر پھینک دیا گیا، تو وہ آج تک بھی اس کا جسم جو ہے نا محفوظ ہے، فرعون کا جسم آج تک محفوظ ہے۔ تصویر دیکھی ہوئی ہے کسی نے فرعون کی تصویر بھی ہے آج کل نا، وہ آج تک محفوظ ہے، تو کیڑے کوڑے نہیں پڑے، سوکھ گیا ہے، لیکن جیسے ہڈیاں نکل آئیں تو بالکل زیرو ہو جائے ایسا نہیں ہوا۔ ایک تو یہ اشارہ کیا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ ہے اپنے دشمنوں کو وہ پانی کے اندر ڈبو کر ختم کر دیتا ہے، اور دوسرے شعر کے اندر ایک اور اشارہ کیا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، تو آپ کی قوم کہتی تھی کوئی معجزہ دکھائیں پھر ہم آپ کو اللہ کے نبی مانیں گے۔ آپ نے پوچھا کیا دیکھنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے خود بولا کہ اونٹنی پہاڑ کی چٹانوں میں سے برآمد ہو جائے، اور اس اونٹنی بھی اتنی ہو کہ اس کے پیٹ میں بچہ بھی ہو، یعنی ایک دم سے پیدا ہو، ایک دم سے جوان ہو، ایک دم سے اس کے پیٹ کے اندر بچہ ہو، حالانکہ یہ نظم و ضبط تو نہیں ہوتا۔ تو پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تو اس قوم میں جو پہاڑ تھا وہاں سے ایک اونٹنی برآمد ہوئی پتھروں میں سے، حالانکہ اونٹنیاں اونٹنیوں میں سے پیدا ہوتی،
لیکن پتھر سے اونٹنی پیدا ہوئی اور اس کے پیٹ میں بچہ بھی تھا، یہ وہ اس معجزے کی طرف اشارہ کیا ہوا ہے۔ حضرت فرید الدین عطار بہت بڑے عالم دین بھی تھے، صرف صوفی درویش ہی نہیں تھے۔ ایک ایک شعر کے اندر قرآن پاک کے کتنے کتنے واقعات کو دیکھ لو، سمو رہے ہیں۔ چوں عنایت قادر قیوم کر، در کف داود آہن موم کر۔ یہ آوازیں برابر کرنا یہ بھی شعروں کے اندر مطلوب ہوتا ہے، لہذا آج میں نئی بات کیا کہنے جا رہا ہوں۔ ویسے لفظ ہوتا ہے موم، لیکن پیچھے قیوم نہیں ہے، قیوم، لہذا موم ہے موم، لیکن قیوم کی آواز کے مطابق اس کو کیا پڑھنا، موم یہ ہے۔ فارسی زبان میں اس طرح ہوتا ہے، عربی تو ویسے ہی واضح ہے لیکن فارسی میں ایسا ہو جاتا ہے، لہذا اب ہم ایک بار پھر شعر پڑھیں گے لیکن جو میں نے سمجھایا ہے اس کے مطابق۔ چوں عنایت قادر قیوم کر، در کف داود آہن موم کر۔ جب مہربانی قادر قیوم نے کی، یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے صفتی نام ہیں۔ قادر کا معنی قدرت والا، قیوم کا معنی ہے قائم، ہمیشہ قائم، قائم ہی سے قیوم بنا ہے، قیام، قیوم، قائم، ہمیشہ ہے، کبھی بھی وہ نہ تھکا نہ ہارا نہ سویا، کچھ بھی نہیں، نہ بیمار ہوا، ہمیشہ قائم ہے، قائم دائم ہے۔ جب اچھا عنایت کا معنی کیا ہے، مہربانی، یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ جب مہربانی قادر قیوم نے کی، حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا موم کر دیا۔ ہاتھ کس کا معنی ہے، کف، یعنی کف ہتھیلی ہوتی ہے نا، تو پھر یہ ہتھیلی بھی اصل میں ہاتھ سے بنا ہے، ہاتھ پورا تو اس میں تھوڑی سی ہتھیلی، ہاتھ سے ہتھیلی۔ اچھا تو اس میں کیا واقعہ پیش ہوا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ عطا فرمایا تھا، اور وہ معجزہ یہ تھا کہ لوہا آپ پکڑتے تو وہ موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا۔ ویسے لوہا آگ میں ڈالو تو نرم ہوتا ہے، لیکن آپ کے ہاتھ میں وہ لوہا نرم ہو جاتا، پھر آپ اس سے زرہیں بناتے تھے۔ زرہیں کہتے ہیں ایک جنگی لباس ہوتا ہے، اور وہ کس طرح کا ہوتا ہے، جیسے زنجیر ہوتی ہے سنگلی، کڑی سے کڑی ملی تو پھر وہ ایک لمبی بن گئی، تو پھر ایسے، یعنی یہ تصویر بن گئی نا، زنجیر زنجیر زنجیر، پھر زنجیر زنجیر زنجیر، تو وہ ایسے چاروں طرف سے وہ ایک خول سا بن گیا، تو وہ پھر پہن لیتے تھے فوجی زرہ۔ سب سے پہلے آپ نے وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُم، ہم نے ان کو جناب داؤد علیہ السلام کو صنعت عطا فرمائی تھی، لبوس، لباس کی، جس سے جنگوں کے اندر تم اپنی حفاظت کر سکتے تھے۔ تو زرہیں بنانے کا جو معجزہ ہے، لوہا نرم ہو جانا، بڑی بات ہے بھائی، بڑی بات ہے بھائی، لوہا نرم ہو جاتا ہوتا تھا۔ آج آپ کو ایک لذت مند ایمان کی بات بتاتا ہوں، حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا نرم ہوتا تھا، تو لوہا نرم ہو ہی جاتا ہے، چلو آگ میں ڈالو تو نرم ہو ہی جاتا ہے، آپ کو پتہ ہے لوہا آگ میں پگھل جاتا ہے، کس کو پتہ ہے لوہا آگ میں پگھل جاتا ہے۔ آگ میں اگر بجری پتھر ڈالو یہ بھی پگھل جاتا ہے کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے حضور پاک علیہ السلام کو حضرت داؤد علیہ السلام سے زیادہ شان عطا فرمائی ہوئی تھی۔ آپ کے ہاتھ میں لوہا پگھلتا تھا، حضور کے ہاتھ میں پتھر نرم ہو جاتا تھا، پتھر نرم ہو جاتا ہوتا تھا۔ آپ مبارک سر کہیں رکھتے تو اس کا نشان پڑ جاتا تھا، پتھر نرم ہو جاتا تھا۔ تو حالانکہ پتھر کبھی نرم نہیں ہوئے، لیکن آپ کے لیے پتھر بھی نرم ہو جاتا ہوتا تھا۔ با سلیما داد ملک و سروری، شد مطیع خاتمش دیو و پری۔ خاتم کہتے ہیں انگوٹھی کو، وہ خاتم النبیین، تو انگوٹھی پرانے دور کے اندر مہر کا کام کرتی ہوتی تھی، اس لیے سرکار دو عالم علیہ السلام کے لیے خاتم نبیین، آپ نے نبیوں کے ختم ہونے کی مہر، آپ کے آنے سے مہر لگ گئی، اب آپ اور کوئی نبی نہیں آ سکتا، ختم نبوت،
وہ یہی ہے کہ آپ کی ذات اقدس پر نبوت کا آنا جانا بس آپ کے بعد بند ہو گیا، آپ پر ختم ہو گیا، آپ کوئی نبی قیامت تک نہیں آ سکتا۔ لوگ جھوٹ بولتے رہیں گے۔ آپ کو ایک حدیث بتاؤں، تھوڑی تھوڑی حدیثیں بھی سنا کرو۔ حضور پاک نے فرمایا تھا کہ میرے بعد قیامت تک 30 لوگ آئیں گے جو دجال ہوں گے۔ دجال کا معنی ہوتا ہے جھوٹے۔ وہ تینوں کے 30 آ کر کہیں گے کہ ہم اللہ کے نبی ہیں، حالانکہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ آج کل ایک دجال چل رہا ہے، مر گیا ہے ویسے، لیکن اس کی نسل چل رہی ہے ماننے والوں کی، مرزا غلام احمد قادیانی۔ تو یہ ایک بندہ ہے، مر گیا ہے، واش روم کے اندر مرا تھا پیشاب کرتے کرتے۔ یہ اپنے آپ کو نبی کہتا تھا۔ تو جیسے نمرود کو مچھر سے اللہ نے مروایا، اس کو لیٹرین میں اللہ نے مار دیا ذلیل کرنے کے لیے کہ تو کدھر نبی ہو گیا۔ تو جو مرزا غلام احمد قادیانی کے ماننے والے ہیں نا، ان کے 3 نام ہیں۔ مرزا سے ان کو مرزائی کہتے ہیں، قادیان جگہ کا نام ہے تو اس حوالے سے انہیں قادیانی بھی کہتے ہیں، اور ان کو احمدی بھی کہتے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی 3 نام ہیں ان کافروں کے۔ جو بھی اس کو نبی مانے گا وہ کیا ہو جاتا ہے؟ کافر۔ مرزا سے مرزائی، نام سنا کوئی مرزائی؟ یہ مرزائی ہے، یہ قادیانی ہے، یہ احمدی ہے، تو یہ ایک ہی بات ہے، مرزا غلام احمد قادیانی۔ دور حاضر کا بہت بڑا فتنہ ہے جو قادیانی جو ہے نا، ان کو کافر سپورٹ کرتے ہیں، یہ مسلمانوں کو پیسے دیتے ہیں، تم یہ مذہب قبول کر لو، ان کے ویزے لگواتے ہیں، تم باہر جاؤ، ہم تمہارا ویزا، ویسے جلدی ویزا لگتا نہیں ہے، ان کو وہاں کا گرین کارڈ لے کر دیتے ہیں، امریکہ کا، یا جس ملک میں یہ رہتے ہیں، ان کو اپنی عورتیں پیش کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ شادیاں کر لو، جس عورت کے ساتھ شادی کرنی ہے کر لو، تو بس کسی طریقے سے تم قادیانی بن جاؤ، تاکہ کفر تو زور لگائے گا کہ مسلمانوں کو کافر کرے اور دوزخ میں لے کر جائے، یہ چیز ہے۔ ایک بار ایک بندہ چلا گیا جرمنی، تو کافی سالوں تک اس کا وہ کاغذات نہیں بن رہے تھے، نیشنلٹی اس کو نہیں مل رہی تھی۔ اس نے مجھے فون کیا کہ یہ ایک فارم میرے سامنے آیا ہے، اس میں لکھا ہے کہ آپ سائن کر دو کہ مرزا غلام احمد قادیانی نبی ہے، یعنی میں قادیانی مذہب اختیار کرتا ہوں، سائن کر دو تو ہم تمہیں ابھی پکا کر دیتے ہیں۔ تو میں کروں کہ نہ کروں؟ اگر پکے ہو جاؤ گے تو اگلے ہی دن مر گئے، اگلے ہی منٹ میں مر گئے تو کافر ہو کر مرو گے۔ میں کہہ رہا کچے رہو، اندر سے مسلمان پکے رہو، ملک میں پکا ہونے کے لیے سائن نہ کرو، مر جاؤ گے، مر جانا ہے تو کافر ہو کر مرو گے۔ پھر وہ باز آ گیا تھا۔ تو یہ بڑی آفریں دیتے ہیں کہ کسی طریقے سے ان کو مسلمانوں کو کافر کر دیا جائے۔ تو خاتم سے یہ بات آگے بڑھی، اور حضور خاتم النبیین ہے۔ یہ جو آپ ختم پڑھتے ہو نا، ختم پڑھتے ہو، تو ختم کو ختم کہتے ہی اس لیے ہے کہ اس میں ختم نبوت والی آیت پڑھتے ہیں۔ کون سی آیت؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کیونکہ یہ ختم نبوت کی آیت ہے، اس لیے اس پوری پڑھائی کو کیا کہتے ہیں؟ ختم۔ تو اب جو ہے نا یہ شعر نمبر آخری، اس کو پچھلے شعر کے ساتھ ملائیں گے۔ اصل میں وہاں سے چوں عنایت قادر قیوم کرد والا معنی جو ہے نا، یہ یہاں کھینچ کر لانا ہے، پھر بات واضح ہوگی۔ غور سے ترجمہ کر لو، پھر میں ترجمہ ساتھ ملاؤں گا۔ سلیمان علیہ السلام کو، با کا معنی میں نے کو کر دیا ہے، سلیمان علیہ السلام کو دیا اس نے ملک اور بادشاہی، ہو گئے تابع دار ان کی انگوٹھی کے جن اور پری، دیو اور پری۔ جو ہے نا پچھلا معنی ساتھ لے کے آنا ہے۔ دیکھو ذرا، جب مہربانی کی نا قادر قیوم نے، تو اس نے کیا کر دیا؟ ایک تو داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا نرم کر دیا، اور پھر ایک اور یہ کر دیا مہربانی کرتے ہوئے، کیا کر دیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسا ملک دے دیا کہ جنات بھی آپ کے تابع تھے۔ از تن صابر بکر ماقوت داد، حمز یونس لقمۂ باہوت داد، یونس نہیں، وَإِنَّ یونس ہے نا، وَإِنَّ یونس، یونس لفظ کیا ہوتا ہے؟ قرآن حکیم نے کیا کہا؟ وَإِنَّ یونس لَمِنَ الْمُرْسَلِینَ، یونس علیہ السلام، ہم کیا بولتے ہیں؟ یونس علیہ السلام۔ صابر، صابر حضرت ایوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے بہت صبر کیا، بہت صبر کیا، یہ آپ کا لقب ہے، تو پھر اس لیے صابر کہا جاتا ہے، ایوب بھی اور صابر بھی۔ تن یعنی جسم، تن درست، اے بندہ تندرست ہے،
یہ تندرست ہے نا، یہ تندرست، یہ تن درست، تندرستی ہزار نعمت ہے، یعنی تن درستی ہزار نعمت ہے، جسم صحیح ہے تو یہ ہزار نعمت ہے۔ تو کرم، کرم کہتے ہیں کیڑے کو، اور کرمان یعنی کیڑے جمع ہو گیا، اور قوت کہتے ہیں روزی کو، قوت اور شے ہے، قوت اور شے ہے، روزی، قوت روزی۔ تو ہوت، باہوت، ہوت کہتے ہیں مچھلی کو، وہی بات ہے، جب قیوم قادر نے مہربانی کی نا تو ایک یہ کر دیا، ایک یہ کر دیا، تو اور ایک یہ کر دیا، کیا کر دیا؟ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم سے کیڑوں کو روزی دی اس نے بھی، حضرت یونس علیہ السلام سے لقمہ مچھلی کو دیا اس نے۔ آیا کیرا ارّا بر سر میں کشت، دیگر را تاج بر سر میں نہت۔ وہ اللہ تعالیٰ کہ کسی ایک کو آرا سر پر چلا دیتا ہے، کھینچ دیتا ہے یعنی چلا دیتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کہ کسی ایک کے سر پر کیا آرا چلا دیتا ہے، آرا چلا دیتا ہے، دوسرے کو تاج سر پر رکھ دیتا ہے۔ یہ کیا واقعہ ہے؟ یہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت ہر نبی کی جب دعوت چلتی تھی تو لوگ نہیں مانتے تھے، دشمنیاں کرتے تھے، تو اللہ کا عذاب آتا تھا۔ تو بہت، یہ بنی اسرائیل جو قوم ہے انہوں نے 70,000 نبیوں کو شہید کیا، اتنی ظالم قوم تھی۔ ان میں سے ایک حضرت زکریا علیہ السلام ہے۔ آپ نے جب دعوت دی لوگوں نے نہ مانا، دشمنی بن گئی، تو لوگ ایک دن شیطان نے لوگوں کو پٹی پڑھائی کہ ان کے پیچھے لوگوں تو ان کو قتل کر دو۔ حضرت زکریا علیہ السلام لوگوں سے قتل سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو ذرا اپنے دوڑ لگائی تاکہ آئے مجھے قتل کرنے آئے، تو انسان ہونے کے ناطے بچنا تو چاہیے۔ تو اللہ نے ایک معجزہ ظاہر کیا، ایک درخت کھل گیا اور اس نے آپ کو آواز ماری کہ میرے اندر آ جائیے، تو آپ اندر درخت بند ہو گیا، لیکن قمیض کا یا کپڑے کا تھوڑا سا پلو باہر رہ گیا۔ لوگ بہت پیچھے تھے، تو شیطان نے دیکھ لیا، وہ تو دشمن تھا نبیوں کا پہلے دن سے، اس نے لوگوں سے کہا کہ پیغمبر ادھر ہے، زکریا ادھر ہے۔ لوگوں نے کہا ہم کیسے مان لیں، یہ درخت ہے؟ کہا یہ دیکھو قمیض اس کا، جو کپڑا تھوڑا کو باہر تھا نا، تو وہ بطور نشان شیطان نے لوگوں کو دکھایا۔ پھر لوگوں نے کہا کیا کریں، تو شیطان نے ان کو رائے دی کہ آرا لے کر درخت کاٹ دو، اندر زکریا علیہ السلام خود ہی کٹ جائیں گے تو ختم ہو جائیں گے۔ تو اللہ کی طرف سے آزمائش دیکھو، نبیوں کو کٹنا بھی پڑا ہے، اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے کٹنا بھی پڑا ہے۔ انہیں درخت کاٹ دیا تو آپ شہید ہو گئے۔ یہ ہے کہ اللہ جب چاہتا ہے تو وہ نبیوں کو شہید بھی کروا دیتا ہے۔ اس سے نبی کا نبی ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، درجے ان کے اونچے ہوتے ہیں، لیکن امتوں کے لیے سبق ہوتا ہے کہ میرے دین کی تبلیغ میں تو نبیوں کو جان بھی دینی پڑ جاتی ہے، تو تم لوگ تھوڑی سی محنت نہیں کر سکتے؟ اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے جب کام نبیوں والا ہے تو اس کام کے اندر مشقت تو تھوڑی بہت لازمی آئے گی۔ بیماری کی صورت میں، سستی کی صورت میں، گھر والے مخالفت کرتے ہیں اس صورت میں، رشتہ دار کہتے ہیں کہاں سے کھائے گا اس صورت میں، تو یہ تو لازمی ہے۔ لیکن جو یہ سہ جاتا ہے بس وہ زندگی بھر اور آخرت بھر مزے کرتا ہے، پھر زندگی بھر اور آخرت بھر کامیابی اٹھاتا ہے۔ دوسرے پیغمبر تھے یحییٰ علیہ السلام، ان کے سر پر اللہ پاک نے تاج رکھوا دیا، یعنی مطلب اشارہ دیا ہوا ہے کہ کسی کو شہید کروا دینا، کسی کو تاج رکھوا دینا، یہ اللہ کی شان ہے، اللہ جو چاہتا ہے کرتا رہتا ہے۔ دوست سلطان ہر چه خواهد آکند، عالم را درد میں ویران کند، وہ ہے بادشاہ، ہر وہ چیز جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، ہر جو چیز جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، جہان بھر کو ایک لحظے میں ویران کر سکتا ہے، اگرچہ آج تک اس نے ایسا کیا نہیں ہے لیکن کر سکتا ہے۔ عالم جہان، عالم ایک جہان، عالم جہان بھر، یہاں جہان بھر
یہ جہان کہنا اور جہان بھر کہنا اس میں زیادہ وسعت آ گئی. جہاں بھر کو یہ یا تعظیم کی ہے، کسی شے کی عظمت اور بڑا ہونے کو بیان کرنے کے لیے یا استعمال کر لی جاتی ہے. ہست سلطانی مسلم مرعورا، نیست کسرا زہرائے چونو چرا. چرا نہیں، چرا، چونو چرا. ہے بادشاہی ثابت خاص کر کے اس کے لیے، مسلم تسلیم تو مانی ہوئی، تو ثابت مانی ہوئی، ثابت تسلیم شدہ، یہ سب اس لفظ کے معنی ہیں. ہے بادشاہی مانی ہوئی خاص کر کے اس کے لیے، نہیں ہے کسی شخص کو طاقت چونو چیرا کی. چون کہاں، کب، چرا کیوں، یعنی اللہ پاک کوئی کام کرے، اللہ تو یہ کیوں کر رہا ہے، کسی میں یہ ہمت نہیں ہے کہ پوچھے. میں بارش برساؤں گا، کب برسائے گا، کسی میں یہ ہمت نہیں کہ پوچھے. اللہ جو چاہے کر دے. تو وہاں کوئی چونو چیرا نہیں ہے، کیوں، کب، کیسے، یہ کیا، وہ کیا، کوئی بندے کو طاقت نہیں کہ اللہ سے یہ بات پوچھ سکے. یہ نیچے زہرا کا معنی لکھا پتا، تو پتا اور زہرا یہ سمجھو کہ فارسی میں یہ طاقت کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. زور جگر لگانا، ذرا یہ زور جگر لگانا، جگر کے زور، سینے کے زور پر بولنا، یہ سارے لفظ جو ہیں وہ طاقت کا معنی دینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. چنینو چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے. اس نعت کے اندر فارسی کے بہت سارے لفظ استعمال ہوئے ہیں. آیا کے را گنجو نعمت میں دہت، دیگر را رنج و زحمت میں دہت. اب یہ وہی بات ہے کہ کہ وہ اللہ کسی ایک کو، وہ اللہ کسی ایک کو، وہ اللہ تعالیٰ کسی ایک کو خزانہ اور نعمت دیتا ہے، کسی دوسرے کو رنج اور تکلیف دیتا ہے. یہ کیا زحمت فرما رہے ہیں آپ، یہ کیا تکلیف فرما رہے ہیں آپ. زحمت اور رحمت یہ دونوں آپس میں مخالف ہیں. رحمت جو ہوتی ہے، زحمت اس کے مخالف جو ہے وہ ہوتی ہے. گنج، گنجینا، یہ دونوں لفظ میں کمی زیادتی کے ساتھ معنی اس کا ایک ہی ہوتا ہے، خزانہ. آیا کے را زرد و صد ہمیاں دہت، دیگر در حسرت نا جاں دہت. وہ اللہ تعالیٰ جو کسی ایک کو سونا 200 تھیلیاں دیتا ہے، یعنی زیادہ دیتا ہے، کسی کو ڈھیروں سونا دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ. کوئی دوسرا روٹی کی حسرت میں جان دے دیتا ہے. جب بھوکا ہے تو اسے بھی بھوکا کس نے رکھا، اللہ تعالیٰ نے. اور کوئی سونا اور چاندی کے ڈھیر ہیں، پیسہ بے شمار ہے، تو یہ اس کو یہ کس نے دیا، اللہ تعالیٰ نے. ہمیانی، ہمیانی کہتے ہیں تھیلی کو، تو ہمیان یہ وہی ہے تھیلی. ہمیانی اور ہمیان سمجھو کہ ہمیان ہمیانی کا مخفف کے طور پر استعمال کیا ہوا ہے. یہ وہ تھیلی ہوتی تھی جو یہاں باندھ لیتے ہوتے تھے، بیلٹ کے طور پر جو یہاں باندھ لیتے ہوتے تھے، اس میں جیبیں ہوتی تھی، اس میں جو ڈالتے ہوتے تھے مال و دولت، اسے کہتے ہوتے تھے ہمیانی. آج بھی یہ استعمال ہوتی ہے، لیکن حج اور عمرہ کے موقع پر حجاج کرام اس کو استعمال کرتے ہیں ہمیانی. تو باقی جیب تو پھر جیب ہی ہوتی ہے. آیا کے بر تخت باسد عز و ناز، دیگر کر داد ہاں از فاق باز. وہ کوئی ایک تخت پر 100 عز و ناز کے، عزتیں اور ناز و نخرہ، یہ 100 عز و ناز کے، کوئی دوسرا کیے ہوئے منہ کو
فاقہ کی وجہ سے کھلا، کوئی ایک تخت پر ہے تو 100 ناز نخرے ہیں، کئی کے کھانے پکتے ہیں، اور کسی ایک کی غربت کا حال یہ ہے کہ مارے بھوک کے اس کا منہ کھلا ہوا ہے اور ایک نوالا بھی اس کے منہ کے اندر نہیں جا رہا۔ انسانوں کے مختلف حالتیں ہیں۔ رزق ہر طرح کا رزق، عقل بھی رزق ہے۔ میں نے آپ کو ایک دن رزق کی تعریف بتائی تھی، ہر وہ چیز رزق ہوتی ہے، اس سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے، ہر وہ چیز رزق ہوتی ہے۔ تو رزق ہر شے کا جو ہے نا، اللہ نے کسی کو کم دیا، کسی کو زیادہ، اس کی اپنی حکمت ہے۔ عقل رزق ہے کہ نہیں؟ کسی کی کم ہے، کسی کو زیادہ ہے۔ قوت حافظہ رزق ہے کہ نہیں؟ کسی کا کم ہے اور کسی کا زیادہ، ہم نہیں جانتے۔ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، ٹھیک کرتا ہے، اسے پتہ ہے کس کو کتنی عقل زیادہ دینی ہے اور کس کو کتنی عقل کم دینی ہے۔ آیہ کے پوشیدہ سنجاب و سمور، دیگر خفتہ برہنہ در تنور۔ حاشیہ نمبر 7 دیکھو کیا لکھا، سنجاب کا معنی کیا لکھا ہے؟ حاشیہ 7 پر ایک جانور ہے۔ آج کل ہمارے ہاں ہے کہ نہیں؟ ہمارے ہاں آج ہمارے پاکستان میں کم از کم نہیں ہے۔ یہ شکاری جانور تھا، جنگل میں ہوتا تھا، تو اس سے وہ شکار کر کے، جیسے بکرا کا چمڑا اتار لو تو مسلح بنتے ہیں، گائے کا چمڑا اتار لو تو اس سے جیکٹس بنتی ہیں اور لیدر کی بہت ساری چیزیں بنتی ہیں۔ تو پرانے دور میں ایک جانور تھا، اس کا نام تھا سنجاب۔ ایک اور جانور تھا، اس کا نام تھا سمور۔ یہ بہت لمبے چوڑے نہیں ہوتے تھے، بلی سے بڑے ہوتے تھے جانور، کتے اور بلی کے درمیان۔ تو ان کا جو چمڑا ہوتا تھا نا، اس چمڑے کے ذریعے پھر مختلف قسم کے لباس بنائے جاتے تھے، اور وہ اس دور کے بڑے، جسے کہتے ہیں نا کہ بھئی سرمایہ داروں کے لباس ہوتے تھے، تو اس دور میں وہ لباس سرمایہ داروں کے ہوتے تھے۔ تو مطلب کہنے کا کیا ہے کہ بتانا چاہتے ہیں کہ کوئی ایک بندہ دیکھو تو اس نے سنجاب اور سمور کے لباس پہنے ہوئے ہیں، مہنگے ترین لباس پہنے ہوئے ہیں، اور کوئی دوسرا بیچارہ دیکھو تو سردیوں کی راتوں میں تنور کے اوپر وہ لیٹ کر کے رات گزار رہا ہے کہ تنور کی گرمائش سے میری سردی کی رات کٹ جائے۔ اس غریب کے پاس پہننے کے لیے کپڑے بھی پورے نہیں ہیں۔ مقصد سمجھ آ گیا ہے آپ لوگوں کو؟ اور ایسے لوگ ہم نے دیکھے ہوئے ہیں، ٹھٹھر رہے ہوتے ہیں اور سردیوں کے تنور کے کسی میں بیٹھے ہوتے ہیں کونے پر کہ کچھ نہ کچھ گرمائش 2-3 گھنٹوں کے لیے باقی رہے گی۔ ترجمہ کر لو، کوئی ایک پہنے ہوئے سنجاب و سمور، کوئی دوسرا سویا ہوا ننگا تنور میں۔ ننگا یعنی چلو سارے کپڑے نہیں ہیں، یا تھوڑے کپڑے ہیں، یا رضائی نہیں ہے، یا چادر نہیں ہے، یہ سارے اس معنی کے لیے یہ لفظ پورا ہے۔ آیا کے بر بستر کم خواب و نخ، دیگر بر خاک خاری بستہ یخ۔ کوئی ایک کم خواب اور نخ کے بستر پر، کوئی دوسرا مٹی پر ذلیل جمع ہوا یخ، مطلب یخ بستہ پڑا ہوا ہے، اس کے بال جسم پر کھڑے ہو رہے ہیں، اتنی سردی لگ رہی ہے، اس کے لیے گھر تک نہیں ہے، منجی تک نہیں ہے۔ یہ لاہور چلے جاؤ نا کبھی داتا دربار، تو آپ دیکھو کہ فٹ پاتھوں کے اوپر سردی کے اندر لوگ زمین پر لیٹے ہوئے ہیں۔ کوئی ایسا ہے بیچارہ، کوئی ایسا ہے، یہ اللہ نے بس بانٹ رکھی ہوئی ہے۔ آج مجھے بتاؤ کہ یہ بیڈ شیٹیں ایک ہی طرح کی ہیں کہ اچھی اعلیٰ اس سے کم ہوتی ہیں؟ بستر، رضائیاں، تلائیاں سب اچھی، اس سے اچھی درجہ بندی ہوتی ہے نا۔ تو کسی یہ پرانے دور کے بستر ہیں، جو بستر ہوتا تو وہ دھاگے کے ساتھ اس کی بنائی نہ ہوتی، زرین دھاگے کے ساتھ، بعض کا تو سونے کی تاریں استعمال کر لیتے اس کو سینے کے لیے، سونے کا دھاگا پتلا کر کے اس کو سینے کے لیے استعمال ہو جاتا۔ تو ایسے جو بستر ہوتے تھے ان کو کم خواب اور نخ اصل میں دھاگا ہوتا ہے، تو زرین دھاگے کے ساتھ بنا ہوا بستر اس دور کا مہنگا بستر شمار ہوتا تھا۔ آج کل بھی میں نے آپ کو جیسے مثال پیش کی ہے، اچھے بستر بھی ہوتے ہیں ہلکے پھلکے، تو کسی کو سب سے اچھا بستر، اور کوئی بستر کیا بیڈ شیٹ بھی اس کے پاس نہیں ہے تو ننگی زمین کو بیڈ بنا کر لیٹا ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی شان، اللہ تعالیٰ کی شان۔
ترجمہ کر لیا بچوں؟ ایک بار کرتے ہی کوئی ایک نخ کے بستر پر خاک پر ذلیل یک بستہ، یعنی یک بستہ جمع ہوا یک یا یک بستہ ایک ہی بات ہے. ترجمہ کریں. طرفت العین جہاں بر ہم زنت کسنم آرد کے آنجا دم زنت. طرفہ دیکھو آنکھ کا کنارہ، لفظی معنی طرف ہے نا، طرف سے بنا ہے طرفہ آنکھ کا کنارہ، لیکن مراد سے کیا ہوتی ہے؟ دیکھو ذرا میری آنکھ دیکھو، یہ آنکھ پلک جھپکی تو یہ پلک جھپکنے پر کتنا ٹائم لگا؟ یہ اچھا وہ قرآن پاک کی ایسی ہے قبل ان تقوم من مقامک. آگے قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. آپ پلک جھپکیں گے تو میں تخت لے آؤں گا. تو پلک جھپکنے کو اس وقت طرفت العین کہتے ہیں. اس وقت ویسے ہوتا ہے آنکھ کی طرف، آنکھ کا کنارہ، عین آنکھ، لیکن مراد یہاں پلک جھپکنا. اب ترجمہ کریں. پلک جھپکنے میں جہان کو مار دے. بر ہم اس کا معنی ختم ہے، کچھ بھی نہیں. زند اصل معنی کیا کرنا ہے؟ جہان بر کو مار دے. کس نمے عارت کوئی شخص نہیں لاتا کہ اس جگہ دم مارے. اچھا کوئی شخص نہیں لاتا، یہاں ایک شے محذوف ہے، اس کا ترجمہ کریں گے تو پھر بات کھلے گی. کوئی شخص نہیں لاتا طاقت کہ اس جگہ دم مارے. اللہ کے ہاں کوئی دم نہیں مار سکتا کہ اللہ تعالیٰ کہے کہ میں سب کو مار دوں گا تو وہ کہے نہیں میں نہیں، آگے سے اکڑے رولا ڈالے نہ مرنا چاہے اور بچ جائے. ایسا نہیں، کوئی دم نہیں مار سکتا، کوئی سانس نہیں لے سکتا اللہ کے سامنے. اگر اللہ کسی بات کا فیصلہ کر دے تو اس کے خلاف کوئی بندہ ایک سانس بھی نہیں لے سکتا. قدر اپنا اپنا ہے، وقت اپنا اپنا ہے. کسی کے وقت میں روزی روٹی زیادہ ہے، کسی کے وقت میں روزی روٹی کم ہے، لیکن خوش نصیب آدمی ہے وہ جس کے بارے میں حضور نے یہ فرما دیا کہ اپنے وطن میں جس کو روٹی مل گئی اس جیسا خوش نصیب کون ہو سکتا ہے. ہر وقت ماں باپ کے پاس ہے، بہن بھائیوں کے پاس ہے، تو اس کو روٹی بھی مل گئی ہے تو باہر روٹی کمانے کے لیے جانا ہوتا ہے نا. تو اپنے وطن میں روٹی مل جائے تو سبحان اللہ بڑے وقت کی بات ہوتی ہے. ترجمہ کر ایک بار بھائی. پلک جھپکنے میں کو مار دے، جہان کو مار دے طاقت کہ اس جگہ دم مارے. آنکھ با مرغے ہوا ماہی دہر بندگاں را دولت و شاہی دہر. اچھا بندہ کا معنی ہوتا ہے غلام. بندہ کا معنی ہم جو بندہ ہیں، بندہ بھی ہیں تو بندہ فارسی میں غلام کو بھی کہتے ہیں. اور مرغ معنی پرندہ. مرغ کا معنی پرندہ ہوتا ہے. ہم مرغ اس کو سمجھے جو کھاتے ہیں، ہر پرندے کو کیا بولتے ہیں؟ مرغ. اور ہوا کا معنی ہوا. ماہی یہ کہتے ہیں مچھلی کو، ماہی مچھلی کو بھی کہتے ہیں، اور یہ محبوب کو بھی ماہی بولتے ہیں. ایک پنساریوں کے ہاں ایک شے بکتی ہے، آپ لوگوں کا اتنا نہیں ہے، میں چونکہ بیچتا رہا ہوں نا، اسے کہتے ہیں ریگ ماہی. ریگ ماہی یہ قوت کے لیے بہت طاقتور چیز کے طور پر یہ بیچی جاتی ہے. تو ماہی کہتے ہیں مچھلی کو، تو ریگ کہتے ہیں ریت کو، ریت کی مچھلی. نام اس کا ریت کی مچھلی ہوتا ہے، اصل میں وہ چھپکلی کی فیملی سے ہے. چھپکلیاں دیواروں پر چھتوں پر ہوتی ہیں تو وہ ریت میں چھپ جاتی ہے. ہوتی چھپکلی کے سائز کی بھی ہے، سٹائل اس کا بھی یہی ہوتا ہے، لیکن بڑی تیز پھرتیلی اور گولڈن ٹائپ ہوتی ہے اوپر سے. اللہ نے چیزیں بنائی ہیں، اسے ریگ ماہی کہتے ہیں. تو ریت کی مچھلی. ترجمہ کریں. وہ اللہ تعالیٰ جو کہ ہوا کے پرندے کو مچھلی دے دیتا ہے، غلاموں کو دولت اور بادشاہی دے دیتا ہے. اور بھائی کتنے پرندے ایسے ہیں جو ہواؤں میں اڑتے ہیں تو اڑتے اڑتے وہ نظر ڈالتے ہیں دریا میں اور سمندر میں کہ چھوٹے سائز کی مچھلی مل جائے
تو جہاں ان کی نظر پڑ جاتی ہے تو ایک دم سے تیز نیچے آتے ہیں اور مچھلی کو چونچ میں دبا کر کے تو ساتھ ہی پروں کو پانی سے جھاڑتے 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 اڑ جاتے ہیں۔ یہ میں نے خود دیکھا ہوا ہے۔ ایسے کئی پرندے ہیں۔ بعض اوقات ان پرندوں کو اللہ نے ایسا بنایا ہوا ہے کہ 2 3 4 سیکنڈ کے لیے پانی کے اندر تک بھی چلے جاتے ہیں، ڈوب جاتے ہیں سارے، مچھلی پکڑ کر ساتھ ہی اسی رفتار سے واپس آتے ہیں تو پر چھنڈتے 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 اوپر چلے جاتے ہیں۔ یہ آج کل تو یہ نیٹ پر، ٹیلی ویژن پر، یہ نیشنل جیوگرافک چینل پر یہ ساری چیزیں دکھتی ہیں باقاعدہ۔ تو یہ ہے، دیکھو اللہ کی شان ہے، ہواؤں میں اڑنے والے پرندوں کو مچھلیاں کھلا رہا ہے، دیکھو۔ اور کئی انسانوں کو مچھلی کھانا نصیب نہیں ہوتی پورا پورا سیزن، اور اللہ کی شان ہے کہ ہوتے بندے ہیں، غلام ہیں، لیکن ان کو بادشاہتیں عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، جو چاہے وہ کر دے۔ بے پدر فرزند پیدا او کند، طفل را در مہد گویا او کند، بغیر باپ کے بیٹا پیدا وہ کر دیتا ہے۔ بچے کو پنگھوڑے میں مہد، مہد گودی، پنگوڑا ہے ویسے گودی، لیکن پنگوڑا یا گودی اسی زمانہ کا جو ہوتا ہے نا، بچے کو گودی میں بولنے والا وہ کر دیتا ہے۔ سورہ والسماء والطارق کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہوا ہے، اور بھی قرآن پاک میں یہ عنوان ہے کہ جو انسان پیدا ہوتا ہے تو اس میں 2 طرح کے قطرے ملتے ہیں۔ باپ کا قطرہ آب اس کی پشت سے جاری ہوتا ہے، اور ماں کا قطرہ آب اس کے سینے سے جاری ہوتا ہے، وہ جو من منی یمنا، منی کا قطرہ، وہ دونوں قطرے مل جاتے ہیں ماں کے رحم میں، اللہ ان قطروں سے انسان پیدا کر دیتا ہے، جس کو اللہ پاک نے سورہ دہر میں یوں ارشاد فرمایا، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، اس انسان پر کیا ایسا وقت نہیں آیا یہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں ہوتا تھا۔ ہم سارے پہلے منی کے قطرے ہوتے تھے باپوں کی پشتوں میں، تو یہ کوئی قابل ذکر چیز تو نہیں ہے۔ تو قانون یہ ہے، اللہ نے جو نظام رکھا ہوا ہے، کسی بھی جانوروں کا مذکر اور مؤنث کے قطرے ملتے ہیں تو بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ نے نظام یہ رکھا ہوا ہے۔ یہ جو انڈے ہیں ان کے اندر سے بچے نکلتے ہیں، یہ بھی مرغا اور مرغی کے جو جرثومے ہوتے ہیں ان سے پہلے انڈا پیدا ہوتا ہے، پھر انڈے کے اندر اللہ تعالیٰ یعنی کوئی بھی مذکر اور مؤنث کے ملنے سے وہ نسل آگے بڑھ جاتی ہے۔ اللہ کا نظام یہ ہے، لیکن قانون قدرت ہے اس کا، بھائی چاہے تو باپ ہو ہی نہ، صرف ماں سے بچہ پیدا کر دے۔ کون سے نبی مراد ہیں؟ دیکھ لو، قانون ہی اپنا بالکل الگ کر کے رکھ دیا۔ قانون آج تک وہ تھا، کہا نہیں میں تو وہ ہوں کہ بغیر باپ کے۔ یہ جو عیسائی ایک بار، تیسرے سپارے میں یہ بات لکھی ہوئی، عیسائی ایک بار اپنے علماء کی جماعت لے کر حضور کے پاس آئے تھے اور ثابت یہ کرنا چاہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، ثابت یہ کرنا چاہتے تھے۔ پتہ کیا کہنے لگے؟ اچھا جی یہ بتائیے کہ عیسیٰ کا باپ کون تھا؟ جی کوئی نہیں۔ تو مانا یہ تھا کہ جس کا کوئی باپ نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو سمجھو کہ ان کا باپ اللہ ہے۔ تو عیسائیوں کی ایک جماعت اللہ تعالیٰ کو عیسیٰ کا والد کہتی ہے اور باپ کہتی ہے، کفر ہے، گناہ ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کسی کا باپ ہے نہ اللہ کسی کا بیٹا ہے۔ تو جب وہ آئے نا حضور کے پاس یہ کہتے ہوئے کہ اگر ان کا باپ یہاں نہیں ہے انسانوں میں کوئی تو سمجھ لو کہ پھر اللہ ان کا باپ ہے۔ حضور پاک تو پھر حضور پاک تھے، میں پھر آدم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ان کا تو باپ بھی نہیں تھا، ان کی تو ماں بھی نہیں تھی، اب پھر کیا بولو گے؟ وہ چپ کر کے کہ اب کیا بولیں، کیونکہ وہ صرف عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق سوچتے تھے کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ جب حضور پاک نے آدم کا حوالہ دیا تو پریشان ہو گئے، ہار کے چلے گئے۔ تو بہر کیف یہ عیسیٰ علیہ السلام کا حوالہ ہے۔ اور دوسرا 16ویں سپارے میں لکھا ہوا ہے کہ صرف عیسیٰ علیہ السلام وہ نبی ہیں کہ جو ابھی پنگھوڑے میں تھے تو بول پڑے تھے، اور بولنا کیا تھا؟ لوگوں نے تہمت لگائی تھی کہ اے مریم، یقین کا نام ہے عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کا، اے مریم تیری شادی ہوئی نہیں ہے، بچہ کہاں سے آ گیا؟ تو نے گناہ کیا ہے۔ نعوذ باللہ، وہ اس طرح کی بات کہتے ہیں، تو نے گناہ کیا ہے۔ تو وہ پھر پنگھوڑے کے اندر عیسیٰ علیہ السلام بولے تھے کہ کیا بولے تھے؟ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت، بہت ساری باتیں ہیں۔ قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ تو پنگوڑے میں بولنا یہ اللہ چاہتا تو ایسا ہو۔ کل حضور پاک نے فرمایا کل 4 بچے ہیں جو پنگوڑے میں بولے ہیں،
حضور پاک تو پوری دنیا پر نظر رکھتے ہیں نا، پوری کائنات میں حضور جس دن تک فرما رہے تھے 4 بچے ہیں کل جنہوں نے پنگوڑے کے زمانے میں بات کی ہے، جو بات کر ہی نہیں سکتے ہیں. تو انشاءاللہ حدیثیں جب ہم پڑھیں گے وہاں جا کر پڑھیں گے. یہ 2 بڑی باتیں اس شعر کے اندر بیان ہوئی ہیں. مردہ 100 سال راحی میں کنت این بجز حق دیگرے کہ میں کنت. 100 سالہ مردہ کو زندہ کر دیتا ہے. اللہ کی شان ہے. 100 سال سے مرا ہوا بندہ اللہ چاہے تو اسے زندہ کر دے. اور میں کہتا ہوں یہ کوئی ایک بندہ نہیں، ہزاروں سال مرے ہوئے ہم ہوں گے قیامت سے قریب، ہمیں اللہ سب کو زندہ کر دے گا. لیکن یہ حضرت عزیر علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے. یہ سوائے اللہ کے کوئی دوسرا کیسے کر سکتا ہے؟ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے، 3 سپارہ ہے، رکوع نمبر 3 ہے. او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها فاماتہ اللہ 100 عام. یہ ہے ایک پیغمبر حضرت عزیر علیہ السلام ایک بستی کے پاس سے گزرے جو تباہ و برباد ہو چکی تھی. تو خیال گزرا اللہ اسے کیسے اب زندہ کرے گا. یہ بے یقینی کا سوال نہیں تھا، نبیوں کو یقین کامل ہوتا ہے، یہ تعجب کا سوال تھا. دیکھو یار اللہ کی شان ہے، ان کو بھی زندہ کر دے گا، کیسے زندہ کرے گا یہ وہی جانتا ہے. زندہ کرنے پر اعتراض نہیں تھا، حیرت اور تعجب تھا کہ دیکھو اللہ اس کو بھی زندہ کر دے گا. اچھا تو پھر کیا کیا؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ 100 عام. موت دے دی انہی کو اللہ نے 100 سال. 100 سال تک عزیر علیہ السلام ادھر لیٹے سوئے اور اللہ کو پیارے ہو گئے. ثم بعث، 100 سال کے بعد پھر نئی زندگی اللہ نے ڈالی. اٹھے، قال کم لبثت، تو پوچھا آپ اللہ پاک نے کتنا کو آپ یہاں رہے ہیں؟ تو ان کو یہی تھا جیسے کہ دوپہر کو آپ سوتے ہو تو اٹھو زور کے ٹائم، تو میں پوچھوں کتنا سا سوئے ہو؟ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے. تو کہنے لگے لبثت یوما او بعد یوم، یا پورا دن میں یہاں لیٹا ہوں گا یا پھر آدھا دن لیٹا ہوں گا یا کوئی تھوڑا دن لیٹا ہوں گا. آگے سے جواب دیا قال بل لبثت 100 عام. اللہ پاک نے کہا 100 سال ہو گئے تو آنے تھے. اچھا جی اللہ مجھے کیسے لگے گا پتہ 100 سال ہو گئے ہیں. فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنى، روٹی پانی دیکھو ابھی تک بسا نہیں ہے. تو وانظر الی حمارک، اور اپنے گدھے کو دیکھو تو اس کی ہڈیاں بھی سفید ہو کر نکل چکی تھیں، یعنی وہ گدھا مر چکا تھا، گوشت پوشت کیڑے کھا چکے تھے، ہڈیاں کی جو چربی ہوتی ہے ساتھ لگی ہوتی تری وہ بھی خشک ہو چکی تھی، سفید ہو چکی تھی. یہ دیکھو کھانا سڑنے نہیں دیا، گدھے کو دیکھو مر کھپ گیا ہے اور آپ یہاں 100 سال رہے ہو. ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. اس لیے جب آیت ختم ہوتی ہے تو کیا کہا؟ قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. یہ اس بات کی طرف اشارہ دیا ہے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا ویسے کہ حضرت شیخ فرید الدین عطار بہت بڑے عالم بھی ہیں، صوفی بھی ہیں، درویش بھی ہیں، عالم بھی ہیں. ایک ایک لائن کے اندر قرآن پاک کے کتنے کتنے بڑے معاملات چھوڑ دیتے ہیں. سمجھ آگے کون سے بزرگ ہیں؟ حضرت عزیر علیہ السلام. صانع کزتی صلاتی میں کنت نجم را رج میں شیاطی میں کنت. ایسا صانع جو کہ کیچڑ سے سلاطین پیدا کر دیتا ہے. طین یعنی کیچڑ، پانی اور مٹی مل جائے تو کیچڑ مٹی پیدا کر دیتا ہے. نجم ستارے کو، رجوما للشیاطین جو قرآن نے کہا مارنے والا شیطانوں کو کر دیتا ہے. بہت سارے مقامات پر الذی جعل لکم النجوم، اللہ نے یہ ستارے پیدا کیے ہیں. ایک فائدہ یہ ہے، ایک فائدہ یہ ہے، ایک فائدہ یہ ہے وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. یہ بہت بڑا ایک واقعہ ہے، بہت بڑا واقعہ ہے. حضور کی تشریف آوری سے پہلے جنات اور شیاطین آسمانوں پر جاتے، فرشتوں کی میٹنگ کی باتیں سن کر نیچے آ جاتے تو نجومیوں کو بتاتے کل بارش ہوگی، پرسوں ان کی ہاں بچہ پیدا ہوگا، ترسوں کاروبار ہوگا، چرسوں فلانا مر جائے گا. فرشتوں کو تو اللہ بتاتا تھا کہ ادھر کیا کر ان کو سناتے. پھر نجومی اپنی دکانداریاں چمکاتے، کل تو مر جائے گا، پرسوں یہ ہو جائے گا. لوگ کہتے ہیں ان کو پتہ پڑا، پتہ پڑا. یہ ایسے ہوتا تو شیطان ادھر سے باتیں چرا کر لاتے ہوتے تھے. پھر جب حضور تشریف لے آئے تو اب حضور کی حکومت چلنی تھی، اب ہر جادوگر نے فیل ہونا تھا. اب اگر قانون بن گیا ہوں جے کوئی جن شیطان چوری چوری اوپر آوے تو ستاروں
تم ان کو جا پڑنا، ستارے ٹوٹ کر ان کو مارتے ہیں۔ کئی بار آپ نے رات کے ٹائم ایک لمبا ستارہ یوں نیچے گرتا دیکھا ہوگا، اس میں وہاں سے کوئی شیطان کو چوری کرنے گیا ہوتا ہے، تو ستارہ پھر ٹوٹ کر بحکم الہی اس کو لگتا ہے تو وہ بھاگتا ہے، شیطان اکیلا کے دوڑتا ہے کہ میں نے وجہ نہ، تو یہ اب قانون قیامت تک بن گیا، اس کی طرف اشارہ کیا ہوا ہے۔ ستارہ کبھی ٹوٹتے دیکھا ہے کہ نہیں رات کے ٹائم؟ تو وہ یہ شے ہوتی ہے۔ نجم را رجم شیاطین میں کنت، ستارے کو مارنے والا شیاطین کو کر دیتا ہے۔ رجم کو مطلب مارنا، جو بندہ شادی شدہ زنا کرے اس کو رجم کرو، یعنی پتھر مارو، اتنے مارو کہ بندہ مر جائے، یہ ہوتا ہے رجم کرنا۔ ترجمہ کرو بچوں، 2 شعر رہ گئے ہیں۔ ایسا ثانیہ جو کہ کیچڑ سے سلاطین پیدا کر دیتا ہے، نجم ستارے کو مارنے والا شیاطین کر دیتا ہے۔ اب دیکھو یہ لفظوں کا استعمال دیکھو، 3 سے سلاطین پیدا کرتا ہے، نجم سے رجم کرتا ہے، لفظوں کا انتخاب دیکھو۔ یہ شاعرین جو ہوتے ہیں، شعراء، یہ ان کا بڑا لفظوں کا ہیر پھیر جو ہے نا، بڑے بڑے مضامین کھول دیتا ہے۔ از زمین خشک رو یا ند گیا، آسماں را بے ستوں دارد نگاہ، خشک زمین سے اگا دیتا ہے گھاس، آسمان کو بغیر پلر کے رکھتا ہے محفوظ۔ کوئی پلر نظر آتا ہو کوئی نہیں، لیکن آسمان آج تک گرا نہیں۔ ہیچ کس در ملک او انباز نے، قول او را لحن نے آواز نے، کوئی شخص اس کے ملک میں شریک نہیں ہے۔ انباز شریک، نئے نہ نہ، یہ نہ سے ہے نئے، تو وزن شعری کے نئے بولا ہوا ہے۔ کوئی شخص اس کے ملک میں شریک نہیں ہے، اس کے قول کے لیے لہجہ نہیں ہے، آواز نہیں ہے۔ دیکھو یہ پتہ ہے کیا بات ہے، جب اللہ کوئی شے بنانا چاہتا ہے تو فرماتا ہے کن، وہ شے ہو جاتی ہے۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جو کچھ بھی کائنات میں ہو رہا ہے وہ کن فرماتا ہے تو ہو جاتا ہے، لیکن آج تک وہ آواز ہم نے سنی نہیں، آج تک وہ لہجہ ہم نے سنا نہیں۔ کن چل رہا ہے، ہر لحظہ کن چل رہا ہے، کیونکہ ہر لحظہ کچھ نہ کچھ وجود میں آ رہا ہے، ہر لحظہ کن چل رہا ہے، لیکن وہ نہ کوئی آواز آتی ہے نہ کچھ اور۔ یا اللہ کی قدرت کی یہ حمد جو ہے نا، حضرت نے انتہا کر دی ہے، ماشاءاللہ۔ ایسی ایسی کہانی ارشاد فرما